بات آپ کی بالکل درست ہے کہ میاں صاحب جو ہے جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو پاکستان کی جو خالق جماعت ہے اس کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہے. اور اس کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں؟ نمبر ایک ضرورت یہ ہے کہ جو لیڈرشپ آئے وہ کریڈیبل ہونی چاہیے، اور وہ پاکستان کے نظریات جو ہیں، پاکستان کی جو بنیاد ہے بنے تھے جو اس وقت، اس کے اوپر بلیو کرنے والی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مسلم لیگ نون کے نظریات اور افکار کو بیچ دے، ایک ہی وقت میں بیچ دے. اور اس طرح ایسے لوگوں پہ مشتمل ہونی چاہیے جو کریڈیبل ہوں، جن کو لوگ مانتے ہوں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہ ہوں. ابھی ریاض خان صاحب نے بنائی تو وہ ایک جنرل تھے، اور جنرل کتنی جلدی لوگوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے، علاقے تو فتح کر سکتا ہے، دلوں کو فتح کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. اسی طرح بیرسٹر صاحب نے پوری کوشش کی ہے، لیکن میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے بیرسٹر صاحب، لیکن بیرسٹر صاحب اور سردار عتیق صاحب اور سردار سکندر صاحب یہ مشرف کے دور میں وزیر اعظم رہے ہیں، اور میاں صاحب کی اس معاملے میں کیا رائے ہے میں اس کا یہاں پہ اظہار نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں کہ وہ بعض لوگوں کو جنہوں نے آمریت کے سائے تلے کچھ وقت گزارا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا اتنا شاید آسان کام بھی نہیں ہے. پھر ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کسی شخصیت کا، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر میاں صاحب کی جگہ آپ ہوں تو آپ کیا سوچیں گے کہ کن لوگوں کو آگے میں لے کے آؤں، جن کا ماضی بے داغ ہونا چاہیے، جن کے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہو، جو مسلم لیگ کے نظریات کو آگے لے کے چل سکیں. تو فاروق حیدر صاحب ایسے آدمی ہیں جن کی حکومت اسی وجہ سے آزاد کشمیر سے گئی ہے کہ انہوں نے کرپشن کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا. چاہے عدلیہ میں کرپشن تھی، چاہے کسی اور ادارے میں کرپشن تھی، چاہے پولیٹیشنز کے اندر کرپشن تھی، فاروق حیدر صاحب نے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا. نتیجتاً وہ جتنے بڑے بڑے کرپشن کے بڑے بڑے منبع تھے وہ اکٹھے ہو گئے فاروق حیدر صاحب کے خلاف، اور انہوں نے فاروق حیدر کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا. پہلے فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون بنے. جب میاں صاحب نے انہیں کہا بھی 2 مرتبہ، بیرسٹر صاحب جب فرسٹ منتھ تب بھی انہوں نے کہا، لیکن فاروق حیدر صاحب کہتے تھے کہ ہماری جماعت جو ہے تاریخی جماعت ہے، ہم اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے، اور ہم حتی المقدور کوشش کر رہے تھے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ داغدار ہونے سے بچ جائے، اور عتیق خان جو اس کو داغ لگانا چاہتے ہیں اس سے بچ جائیں. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ایسا نہیں ہو سکا. جب فاروق حیدر صاحب جو میاں صاحب کو جواب دے کے آئے تھے جی کہ ہم مسلم لیگ نون نہیں بنا سکتے، آپ مسلم کانفرنس کا سپورٹ کریں، جب وہ ایک وقت آیا کہ جب وہ خود میاں صاحب کے پاس چل کے گئے کہ انہوں نے کہا کہ عتیق احمد خان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے. عتیق احمد خان کے جو والد محترم ہیں سردار قیوم خان صاحب، وہ اپنے بیٹے کو آپ سمجھا نہیں سکتے، وہ تقریباً بہادر شاہ ظفر بنے ہوئے آزاد کشمیر میں. ان کی حالت یہ ہے کہ بیٹے کی اجازت کے بغیر، پوتے کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ ان کو مل نہیں سکتا. رنگون میں جیسے وہ آخری وقت میں قید تھے، ایسے ہی اب مجاہد اول قید ہیں گھر کے اندر، وہ جو مجاہد منظر. تو ان حالات میں جب مسلم کانفرنس اپنا جو پولیٹیکل پروگرام ہے اس کو آگے لے کے نہیں جا رہی، نہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، نہ تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کر رہی ہے، اس کے بجائے وہ مشرف کے جو 4 نکات ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کی ترویج کے لیے کام کر رہی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اب نیا سیٹ اپ بنائیں. تو میاں صاحب نے ان کی بات سے ایگری کیا، اور یہ بالکل آخری بات ہوئی ان سے جس میں انہوں نے کہا جی کہ اب ہم مسلم کانفرنس کے اندر رہ کے عتیق خان اور عتیق خان کا بیٹا عثمان عتیق اس کے زیر سایہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے نظریات کی ترویج نہیں کر سکتے، اس لیے اب میں راضی ہوں، اب آپ نون لیگ بنائیں. تو میاں صاحب نے اسی دن فیصلہ کیا کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون بن جائے گی، اور اصولی ہم نے فیصلہ کر لیا. پھر ظفر اللہ صاحب کو انہوں نے اس کا کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. پھر ہمیں کام تفویض کیا کہ اس کا منشور بنائیں، اس کا رکنیت فارم بنائیں، اور اس کے علاوہ جو یہ آئندہ کیا کام کرے گی مسلم لیگ نون نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے اعتبار سے، یہ سارے کام انہوں نے ہمیں سونپے، جس کے اوپر ہماری مختلف کمیٹیاں بنی جنہوں نے یہ کام کیا، اور جو اس کا پیپر ورک تھا وہ مکمل کیا. پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد میاں صاحب کو سبمٹ کیا کہ یہ پروسیجر ہے. پھر انہوں نے اپنی ٹیم کو دیا کہ جو اس میں وہ دیکھ رہے ہیں اپنے تاریخی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے کیا کیا تھا، لیاقت علی خان نے کیا کیا تھا، اور کس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ حکومتوں کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور کس طریقے سے ہم اپنی پارٹی کو آگے لانچ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی. وہ اس کمیٹی کے ہمارے ساتھ بہت سے مذاکرات ہوئے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہے. میں نے جو بہت سارے مذاکرات ہوئے
فرض کریں کل کوئی ایسا آدمی صدر بن جاتا ہے وہ جو پوری پارٹی ضبط کر دیتا ہے مسلم لیگ میں کسی اور پارٹی میں، پھر کیا کریں گے؟ تو ان کے خدشات اپنی جگہ درست ہیں. تو ایسے ہمارا بھی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم کانفرنس کے جب بھی اختلافات ہوتے رہے تو اختلافات پہ اسکندر صاحب الگ ہو جاتے رہے، صدر گیم صاحب الگ ہو جاتے رہے، پھر اکٹھے ہو جاتے رہے، اور پھر وزیر اعظم بن جاتے رہے اور کوئی پارٹی پریزیڈنٹ بن جاتا رہا. تو ان حالات میں اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ طلاق حاصل کی اور ایک نئی پارٹی بنائی جس میں دوبارہ ری یونیفیکیشن کی گنجائش نہ ہو، اور کل ہم دوبارہ اقتدار کے لیے اکٹھے نہ ہو جائیں اور پھر وہ اقتدار والا طبقہ پھر نہ عادی ہو جائے. تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیری آئی ہے. پھر پنجاب میں پورے ملک میں جو ہے وہ سیلاب آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی لیٹسٹ جو پاکستان کی صورت حال ہے اس میں آئے روز عدلیہ کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. میاں صاحب کو آئے روز مصروفیات ہیں. آزاد کشمیر بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ بات نہیں ہے، جموں کشمیر کے عوام بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی مصروفیت ایسی ہے کہ وہ ابھی تک اب چاروں صوبوں میں تنظیم سازی نہیں کر سکے، بلکہ وہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب آپ آزاد کشمیر سے اس کا آغاز کریں گے. تو اس لحاظ سے وہ ولیت دے رہے ہیں. جو آپ کا شک ہے وہ ہمیں بھی تھا، لیکن ہم نے پورا کیا کام، وہ ہم نے کام پورا کیا، اور واپسی کے سارے دروازے پہلے بند کیے، اقتدار کے سارے دروازے بند کیے، اور بیٹھ کے فیصلہ کیا جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ حلف دیا ایک دوسرے کو کہ ہم نے اچھی سیاست کرنی ہے، بغض معاویہ کے اوپر مبنی پالیٹکس نہیں کرنی، منفی پالیٹکس نہیں کرنی، بلکہ لوگوں کو اچھی پارٹی بنا کے دینی ہے اور اچھا مینیفیسٹو دینا ہے، تب ہم آگے لے کے جا سکیں گے. کیونکہ آپ آزاد کشمیر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، اور جو آج بات یہاں پہ میں کر رہا ہوں اگر کل یہی فوٹیج چلا دیں کہ طارق فاروق نے یہ بات کی تھی تو بعض لوگ تو شرمندہ نہیں ہوتے عتیق احمد خان کی طرح، لیکن بعض ہو سکتے ہیں. اس لیے بڑے محتاط طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے، اور میں بالکل 100% آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے آدمی کے ہاتھ میں جا رہی ہے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر، اور بڑی اچھی ٹیم آپ کو ملے گی. تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن صاف ستھرے لوگ ہوں گے، اور ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے جو نظریات ہیں اور اس کے حوالے سے ہوگی. اور نظریہ ہمارا وہی ہے جو اس وقت ہندوستان سے الگ ہو کے پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے بات کی تھی، ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اسی سوچ اور فکر کو لے کے ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بنائیں گے. آپ فکر مند ہیں. ٹھیک ہے جی، اور کسی کا تو کوئی سوال نہیں. شکریہ جناب، دعا کیا یہ جو مسلم لیگ بننے آ رہی ہے اس میں یہی لوگ شامل ہوں گے جو سابقہ مسلم کانفرنس تھے جنہوں نے پورے 4 سال میں 4 حکومتیں چینج کی اور اس کے بعد ایک کے ساتھ حلف اٹھایا اور اپنے مفاد کی خاطر 3 گھنٹے بعد دوسرے کے ساتھ حلف اٹھایا اور صبح دوسرے کے کمرے سے جا کے اٹھے اور ووٹ تیسرے کو دیا، صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنی گاڑی کی خاطر، اپنے ڈرائیور کی خاطر اور اپنے خرچے کی خاطر. کیا یہ لوگ آئندہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہو کر ہمارے جان و مال کی حفاظت کرائیں گے؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کسی نے پلان لیا سرکار ٹھیک سے بول رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہو گیا، کسی نے مشاورت لی وہ اس کے ساتھ چلا گیا، کسی نے وزارت لی وہ اس کے ساتھ چلا گیا، بعد میں دوسرے کے اپنے سردار یعقوب صاحب کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے حلف اٹھایا، کوئی سعودی عرب سے حلف اٹھا رہا ہے، مدینہ منورہ سے، کوئی مکہ سے حلف اٹھا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. جب دوسرا فون کر رہا ہے تو بولتا میں آپ کے ساتھ ہوں. کہ ایسے لوگ ہمارے لیڈر کب تک رہیں گے؟ راج صاحب آپ نے جو سوال کیا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو اس وقت آزاد کشمیر میں ہر بچہ جو پڑھا لکھا ہے اور بزرگ جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ سے. یہ اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا مجھے اس کے اوپر بات کرنے کا. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہے آزاد کشمیر کے اندر اور سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی کی شاید نہ ہو یا نہ ہو، لیکن میری ذاتی رائے ہے وہ قوتیں جو آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرتی ہیں انہی کا پتہ کر رہا ہے. اور یہ جو لوگ ایک دن ایک جگہ ہوتے ہیں، دوسری جگہ دوسرے دن ہوتے ہیں، تیسرے دن تیسری جگہ ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کے اسیر ہیں، انہی کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ کھیلتے ہیں. ان میں کئی سابق وزرائے اعظم ہیں اور کئی ابھی موجودہ وزیر اعظم بھی انہی کی پروڈکٹ ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے.
تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں